The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جب بہت سے مسلمان مدینہ آ گئے تو برے قریش بہت فکرمند ہونے لگے، کیونکہ مسلمانوں کو سرزمین عرب پر ایک محفوظ جگہ مل گئی تھی جو کہ مدینہ تھی۔ مدینہ مکہ کے لیے بہت زیادہ اہم شمالی کاروباری رستہ تھا۔ مکہ سے واپس آتے وقت بہت سے لوگوں کو اردن یا سیریا جیسے ممالک جانے کے لیے مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ قریش کے لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر مسلمان مدینہ میں زیادہ طاقتور ہو گئے تو وہ اس کاروباری رستے پر اپنی حکومت جما لیں گے اور یہ مکہ کے لیے بہت ہی زیادہ برا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے قریش کے تمام طاقتور اور اعلیٰ سرداروں کے ساتھ ایک ایمرجنسی میٹنگ یا ملاقات کی۔ یہ پیغمبری کا 14واں سال تھا۔ اس ملاقات میں ابلیس بھی انسانی شکل میں قیمتی لباس پہنے بہت سمجھدار روپ میں آیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ ابلیس نے جھوٹ بول دیا اور ان سے کہا کہ وہ نجد کا سردار ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس نے جب اس ملاقات کا سنا تو وہ بھی یہاں آ کر لوگوں سے مل کر انہیں نصیحت کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے اسے اس میٹنگ میں آنے کی اجازت دے دی۔ ان لوگوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ ایک دوسرے سردار نے کہا کہ انہیں قید میں ڈال دیا جائے، لیکن ہر بار ابلیس ان لوگوں کو اسی بات پر اکسا رہا تھا کہ یہ مشورہ اچھا نہیں ہے۔ پھر آخر کار ابو جہل نے کہا کہ مسلمانوں کو طاقتور بننے سے روکنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ ہر قبیلے کا سب سے طاقتور اور ذہین شخص چنا جائے گا اور ہر ایک کو ایک تیز تلوار دی جائے گی۔ ان سب کو اکٹھے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہوگا تاکہ انہیں قتل کیا جا سکے۔ ابو جہل پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے ہر قبیلے میں سے ایک شخص لینا چاہتا تھا تاکہ یہ کسی ایک قبیلے کا قصور نہ ہو۔ یہ مشورہ سن کر ابلیس نے کہا، ہاں یہ سب سے بہترین مشورہ ہے۔ لہٰذا ہر ایک نے اس کا مشورہ مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک گروہ بنانا شروع کر دیا۔ اس گروہ یا ٹیم میں کل ملا کر 11 برے لوگ تھے، کیونکہ مکہ میں کل ملا کر 11 قبیلے تھے۔ تو کیا وہ برا ابو لہب اور ابو جہل بھی اس گروہ میں شامل تھا؟ ہاں، ابو لہب اور ابو جہل بھی اس گروہ میں شامل تھے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس برے منصوبے سے آگاہ کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر سے کہا کہ وہ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور انہیں بالکل مخصوص وقت بتایا جب انہیں اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ پھر دوپہر کے وقت جب ہر کوئی آرام کر رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی خوشخبری سنائی اور ان سے کہا کہ وہ رات کے سفر کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے مدینہ کا ایک تجربہ کار سفر کا رہنما بھی ساتھ چلنے پر رضامند کروایا۔ اس کا نام عبداللہ تھا، جو کہ اریکف کا بیٹا تھا۔ وہ مسلمان تو نہیں تھا، لیکن پیسے کی خاطر وہ ان کی خفیہ طور پر رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔
پیغمبر نے اسے بالکل مخصوص وقت بتایا جب اس نے ٹھیک 3 راتوں کے بعد کوہ سور کے پاس ملنا تھا۔ پھر پیغمبر بالکل مطمئن ہو گئے اور بالکل معمول کے مطابق کام کرنے لگ پڑے تاکہ لوگوں کو یہ پتا نہ چل سکے کہ وہ رات میں مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ پیغمبر شام کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے اور آدھی رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ کر کعبہ جایا کرتے تھے۔ لہٰذا وہ تمام برے لوگ بہت خوش تھے اور رات کے لیے مکمل تیار تھے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ تمام برے لوگ پیغمبر کے گھر کے باہر ان کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہی موجود تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سبز کمبل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ان سے کہا کہ وہ ان کے کمبل میں سو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا کہ انہیں کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ اوہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کیسے نکلے جبکہ وہ برے لوگ تو باہر ان کا انتظار کر رہے تھے؟ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ مٹی تھی۔ انہوں نے وہ مٹی ان برے لوگوں کے سامنے پھینک دی۔ جیسے جیسے وہ مٹی پھینکتے جا رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ ایک معجزہ کے طور پر کوئی بھی انہیں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت آرام سے ان برے لوگوں کے سامنے سے نکل گئے۔ جب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو ان لوگوں نے فوری طور پر اپنا سفر شروع کر لیا۔ مکہ سے مدینہ شمال کی جانب ہے، لہٰذا ان لوگوں کو مدینہ جانے کے لیے شمال کی طرف جانا تھا۔ تاہم ان برے لوگوں کو الجھانے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے جنوب کی طرف سفر کا آغاز کیا، جو کہ ان کے سفر مدینہ کے بالکل مختلف سمت میں تھا۔ یہ پیغمبری کا 14واں سال تھا۔ 12 یا 13 سپتمبر تھی، سن 622 تھا اور عربی کیلنڈر کے مطابق سفر کے مہینے کی 27 تاریخ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گہرے اندھیرے میں بہت ہی پتھریلی سڑک سے گزر رہے تھے اور اسی لیے یہ ان دونوں کے لیے بہت مشکل سفر تھا۔ بدقسمتی سے پیغمبر کے جوتوں کی بہت خستہ حالت تھی، لہٰذا اس پتھریلے راستے کی وجہ سے ان کے پیروں پر چھالے بن گئے جس میں سے تقریباً خون نکل رہا تھا۔ حتیٰ کہ اس مشکل ترین وقت میں بھی وہ اتنے احتیاط سے چل رہے تھے کہ پیچھے کوئی نشان نہ رہ جائے اور دشمن انہیں پکڑ نہ سکے۔ اس پتھریلے راستے کے سفر میں تقریباً 5 میل کا سفر طے کرنے کے بعد آخر کار وہ کوہ سور پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی پہاڑ پر چڑھنے میں مدد کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی پہاڑ کے غار میں رات گزاریں گے۔ اس غار کو غار سور کہا جاتا ہے۔ پہلے ابو بکر اس غار کے اندر گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ ٹھہرنے کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ غار میں ان کو چھوٹے چھوٹے سے سوراخ نظر آئے، لہٰذا ان سوراخوں کو بھرنے کے لیے انہوں نے کپڑے کا استعمال کیا۔ غار کو صاف کرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کو غار کے اندر آرام کے لیے لے آئے۔ پورے دن کی فکر اور پریشانی کے بعد پیغمبر بہت تھک چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا اور فوراً ان کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک زہریلے جانور نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے نہ ہلے کیونکہ وہ پیغمبر کو جگانا نہیں چاہتے تھے۔ کیا واقعی؟ لیکن یہ تو بہت خطرناک بات تھی۔ ماشاء اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو پیغمبر کے بہت اچھے دوست تھے، لیکن درد بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد درد بہت شدید ہو گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ جب ان کے آنسو پیغمبر کے چہرے پر گرے، پیغمبر اٹھ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد سے رو رہے تھے۔ پیغمبر نے فوری طور پر اپنے منہ سے تھوڑا سا لاب دہن یا تھوک لیا اور اس حصے پر ملا جہاں پر اس جانور نے کاٹا تھا۔ ایک معجزے کے طور پر ان کا سارا درد ختم ہو گیا۔ دوسری طرف اسی وقت مکہ میں وہ برے لوگ پیغمبر کے گھر کے باہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح صبح ایک شخص ان برے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی جا چکے ہیں۔ ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا پیغمبر ان کے سامنے سے کیسے گزر گئے۔ وہ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کی طرف دوڑے اور دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں ان کا کمبل لیے سو رہے تھے۔ شہر میں ہر کوئی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ان کا پورا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ وہ برے لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت غصہ ہوئے اور انہیں گھسیٹتے ہوئے کعبہ لے گئے اور ان سے پتہ اگلوانے کے لیے مارنا شروع کر دیا۔ جب اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں انہیں ان کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں، لیکن انہوں نے بھی کچھ بھی نہ بتایا۔ ابو جہل بہت پاگل ہو گیا اور اس نے اتنی زور سے انہیں تھپڑ لگایا کہ ان کے کان سے ایک بالی اتر کر نیچے گر گئی۔ قریش نے پیغمبر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہ یہ بھی اعلان کیا کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑے گا تو اسے تحفے کے طور پر 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ سن کر ہر کوئی شدت سے ان لوگوں کی تلاش کرنے لگ پڑا۔ ان میں سے ایک گروہ بہت ذہین تھا، وہ جنوب کی طرف گیا جہاں پر پیغمبر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ بالکل غار کے پاس پہنچ گئے، لیکن بس انہوں نے نیچے نہیں دیکھا۔ وہ اتنا قریب تھے کہ اگر وہ بس ذرا سا نیچے دیکھتے تو وہ پیغمبر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ پریشان مت ہوں، کیونکہ اللہ تعالی ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ 1 منٹ، لیکن ہم نے تو ایک مکڑی کے جالے اور 2 پرندوں کی کہانی بھی سنی ہے، میرا خیال ہے شاید آپ نے یہ چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں، یہ بتانے کا بہت شکریہ۔ نہیں، ہم نے وہ نہیں چھوڑی۔ دراصل وہ کتابیں جن سے ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں وہ ہیں الرحیق المختوم یا دی سیلڈ نیکٹر اور وین دا مون سپلٹ۔ ان دونوں مشہور کتابوں میں یہ واقعہ بیان نہیں کیا گیا۔ ہماری ریسرچ ٹیم نے اس معلومات پر بہت زیادہ کوشش کی، لیکن آخر کار ہمیں معلوم ہوا کہ اس کہانی مکڑی کا جالا اور 2 پرندے اس کے بارے میں کوئی ٹھوس حدیث نہیں ملی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہترین کتابیں الرحیق المختوم اور وین دا مون سپلٹ، ان دونوں نے اس کہانی کے بارے میں ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیغمبر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن تک ٹھہرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رات کے وقت خفیہ طور پر آیا کرتے اور انہیں ان برے لوگوں کے بارے میں خبریں پہنچایا کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی رات کے وقت اپنی بھیڑوں کے ساتھ آیا کرتے
اور انہیں دودھ پہنچاتے اور خبریں بھی دیتے۔ 3 دن کے بعد تمام برے لوگوں نے پیغمبر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کی کوشش ختم کر دی۔ اپنے منصوبے کے مطابق چوتھی رات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سفر کے لیے تمام سامان تیار کیا۔ تمام سامان تیار کرنے کے بعد اسے اونٹ کے ساتھ باندھنے کے لیے انہیں کوئی چیز نہ ملی تو انہوں نے اپنی کمر بند سے ہی اسے باندھ دیا۔ آخر کار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر اور تجربہ کار رہنما عبداللہ، جو کہ اس بات پر آمادہ ہوا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر کو مدینہ پہنچانے میں مدد کرے گا، وہ اس پہاڑ پر آیا اور اپنے خفیہ سفر کا آغاز کرنے کے لیے اپنے ساتھ 2 اونٹ لایا۔ یہاں سے اسلام کی کامیابی شروع ہوئی۔ اسلام میں یہ موقع سب سے زیادہ اہم تھا، یہاں تک کہ اسلامی کیلنڈر بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ربیع الاول کی پہلی رات تھی۔